اس وقت پاکستان تحریک انصاف سے فواد چودھری نے ہمیں جوائن کیا، ان سے بات کریں گے۔ فواد چودھری صاحب، فیصلہ آ گیا ہے، آپ لوگوں نے خیر مقدم کیا ہے، اب اس پر عمل درآمد ہوتا دیکھ رہے ہیں آپ؟ کیونکہ الیکشن کمیشن نے ہنگامی اجلاس بلا لیا ہے، تحریری فیصلے کے بعد وہ جائزہ لیں گے، حکومت کرا رہی ہے پھر الیکشن؟ سب سے مجھے افسوس ہے اس بات کا کہ جب سے میں کورٹ سے نکلا ہوں سب سے زیادہ سوال یہی پوچھا جا رہا ہے کہ فیصلہ تو آ گیا ہے، عمل درآمد ہوگا؟ اس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ پاکستان کے اندر آئین سپریم کورٹ سر بلدیاتی الیکشن کا بھی آیا تھا نا اسلام آباد میں، لیکن نہیں ہوئے بلدیاتی الیکشن، نہیں کرائے جائے۔ اگر آپ مجھے ایک منٹ دے دیجیے گا، میں ذرا نقطہ آپ کے سامنے رکھ دوں کہ دکھ کی بات یہ ہے کہ 10 مہینوں میں جو پاکستان کے ساتھ ہوا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں آئین، سپریم کورٹ، اداروں کی کتنی پرسپشن اور تاثر جو ہے وہ کتنا تباہ ہوا ہے۔ اور اب ہم اس نقطے پہ پہنچ گئے ہیں کہ سپریم کورٹ کا آرڈر بھی ہم کہتے ہیں کہ پتہ نہیں امپلیمنٹ ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اگر سپریم کورٹ کا آرڈر امپلیمنٹ نہیں ہونا، آرٹیکل 190 جو کہتا ہے کہ ساری فیڈریشن سپریم کورٹ کے فیصلوں کو لاگو کرے گی، وہی امپلیمنٹ نہیں ہونا، تو پھر مجھے بتائیں آپ پاکستان کا نام برما رکھتے ہیں یا نارتھ کوریا رکھتے ہیں؟ اگر آئین بھی نہیں ہے، سپریم کورٹ بھی نہیں ہے، تو پھر تو دیکھیں ہم سب کو نکل کے کوئی کانسٹیٹیوشن کو ریوائیو کرنے کی تحریک چلانی پڑے گی نا، پھر آئین تو نہ رہا۔ اگر آئین ہے پاکستان کے اندر، سپریم کورٹ اپنا فیصلہ امپلیمنٹ نہیں کروا سکتی، تو پھر تو دیکھیں یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ملک میں مارشل لاء بھی رہے، جمہوریت بھی ہو اور مارشل لاء بھی ہو، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ تو فواد صاحب یو آر ویری پازیٹیو کہ اب الیکشنز ہوں گے 90 دن کے اندر، اور آگے کیا جنرل الیکشنز کی بھی راہ ہموار ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں آپ، قومی اسمبلی کے الیکشنز کی بھی؟ دیکھیں میری نظر میں تو پولیٹیکل پارٹیز کو ایک دوسرے کو سپیس دینی چاہیے، حکومت کو چاہیے ضد سے باہر نکلے۔ آج آئی ایم ایف کی آپ نے تینوں جو بڑے اخبار ہیں، ڈان ہے، ٹریبیون ہے، بزنس ریکارڈر ہے، ان تینوں میں آپ دیکھیے آئی ایم ایف کس طرح سے اس حکومت کو ناکوں چنے چبوا رہا ہے، ان کی اپنی انکمپیٹنس کی وجہ سے بھی اور پاکستان میں جاری آئینی بحران کی وجہ سے بھی۔ اب یہ پاکستان میں اس وقت ہم ڈیفالٹ کے دہانے پہ کھڑے ہیں، اور اگر پھر بھی ہم نے اپنی سیاست کے اندر کچھ تھوڑا اس کو استحکام نہیں دیتے، ہم اپنی سیاست کو جو ہے وہ تھوڑا اس میں تھوڑی آپ سمجھیے کہ ٹھہراؤ نہیں لاتے، تو پھر پاکستان میں کیسے آگے چلے گا معاملہ؟ اسٹیبلشمنٹ کو، پولیٹیکل پارٹیز کو بیٹھنا چاہیے، کو رول آف دا گیم طے کریں، ملک کو الیکشنوں کی طرف جانا ہے، الیکٹورل فریم ورک بننا ہے، اس کے اوپر ضد تو نہیں ہو سکتی، عوام کے پاس جانا پڑے گا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم کہیں کہ الیکشن نہیں ہونا؟ اچھا، ایک تو یہ آپ نے بات کی نا، لیکن اس سے ہٹ کے یہ معیشت کے معاملے پر میں نے تحریک انصاف کے کچھ اور رہنماؤں کا بھی نقطہ نظر میں تھوڑی سی شفٹ دیکھی ہے پاکستان کو لے کر اور پاکستان کی معیشت کو لے کر۔ تو اس معاشی معاملے پر اور جو آئی ایم ایف کے چیلنجز ہیں، آپ لوگ مل بیٹھنے کو تیار ہیں؟ دیکھیں بالکل مل بیٹھنے کو تیار ہیں، لیکن ہمارا موقف یہ ہے کہ جب تک سیاسی استحکام نہیں ہوگا، آپ مجھے بتائیے معاشی استحکام کیسے ہوگا؟ پہلے آپ کو سیاست کو ٹھہراؤ ہوگا تو آگے معیشت کی طرف بات جائے گی نا۔ فواد صاحب، بنیادی جو پوائنٹ تھا پنجاب اسمبلی تحلیل کرنا کے پی کا، وہ یہ تھا کہ تمام ملک میں ایک ساتھ انتخابات کی ایک لہر بن جائے، ایک موو کریٹ ہو جائے۔ تو یہاں تو ابھی اب وہی آپ کی بات کہ اسی پر سوال ہو رہا ہے کہ امپلیمنٹیشن ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں، ایک ساتھ پھر الیکشن ہونے جا رہے ہیں یا پھر صرف ابھی صوبوں کی حد تک ہی معاملات ہیں، جیسا کہ نظر بھی آ رہا ہے؟ صوبوں کی حد تک تو سپریم کورٹ نے اب حکم دے دیا ہے نا، سپریم کورٹ کے حکم کے بعد ان صوبوں میں تو ہونے ہی ہونے ہیں، اب باقی تو وفاقی حکومت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کیا چاہتے ہیں۔ تو چودھری صاحب، آپ کو ابھی جیسے کہ ہم یہیں پہ بات کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ بھی چودھری صاحب موجود ہیں، تو وہ شکوک و شبہات کا اظہار کر رہے ہیں، اور باقی بھی کہہ رہے ہیں کہ ممکنات طور پر ہو سکتا ہے کہ ایسا نہ کریں۔ گمن صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ 4 وزارتوں نے اس سے متعلق کہہ دیا تھا، جو کلیدی وزارتیں ہیں، کہ ہم فنڈز بھی نہیں دے سکتے، یہ بھی نہیں ہو سکتا، یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ تو اگر ایسا ہوا تو پھر آپ لوگ کیا کریں گے؟ وہ تو سپریم کورٹ نے لکھ دیا ہے کہ جو فیڈریشن ہے وہ ہر طرح سے پیسے بھی دے، اور جو باقی معاملات ہیں وہ بھی فیڈریشن جو ہے وہ اپنے پرسنلز بھی دے گی اور ہر چیز دے گی۔ سو سپریم کورٹ کے احکامات کے بعد اب یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ یہ تعاون نہ کرے۔ آرٹیکل 220 کی انہوں نے ریفر بھی کر دیا ہے، اس کی تشریح بھی کر دی ہے، تو وہ اس کے بعد یہ ممکن نہیں ہے کہ یہ فیڈریشن اس سے۔ اور اس فیصلے کے بعد اور اس فیصلے سے پہلے بھی مریم نواز صاحبہ جس طرح سے اداروں کو نشانہ بنا رہی ہیں، تصاویر دکھا رہی تھیں، اس کو کس طرح سے آپ لوگ کاؤنٹر کریں گے؟ لیکن وہ کاؤنٹر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو مریم نواز جو باتیں کر رہی ہیں
وہ تو چاہتی ہیں کہ صورتحال میں بات جو ہے وہ توجہ اصل مسئلے سے ہٹے اور ان کی کنٹمپٹ وغیرہ پہ آئے. وہ کوشش اپنی کرتی رہیں گی, وہ اپنی جو بھی کوشش کر رہی ہیں. سوال یہ ہے کہ وہ جتنی برابری وہ چاہتی ہیں, پھر پی ٹی آئی کا کوئی بندہ آ کے کہے گا کہ نہیں جب تک نواز شریف کو گولیاں نہیں لگتی برابری تو نہیں ہوگی. تو ایسی امکانہ باتیں کرنے کا کیا فائدہ. فواز صاحب, جیل بھرو تحریک پہ نظر ثانی کریں گے, کنٹینیو رہے گی, کیونکہ اب تو مقصد اچیو ہو گیا, آپ کو انتخابات کی تاریخ کے حوالے سے اب فیصلے ہو جائیں گے. جی آج جو ہے وہ ہم نے اپنی سینئر لیڈرشپ, جو بھی سینئر لیڈرشپ کا باہر ہے, ان کو بلایا ہے ابھی خان صاحب نے, اور آج جیل بھرو تحریک کے اوپر فیصلہ ہوگا. امکان یہی ہے کہ اب ہم اس کو معطل کرنے کی طرف جائیں, کیونکہ جو ہمارا مقصد تھا وہ حل ہو گیا. اور یہاں پہ میں صرف آپ کو ایک پوائنٹ یہ بتا دوں کہ جو سپریم کورٹ کے ججز ہیں, پانچوں کے پانچوں کو 90 دن کے اصول کو وہ تسلیم کرتے ہیں. جن 2 ججز نے ڈسینٹ کیا ہے وہ اس بات پہ کیا ہے کہ کیونکہ لاہور ہائی کورٹ آلریڈی آرڈر کر چکی ہے تو اس کی موجودگی میں نئی ریٹ کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں تو کوئی پرابلم نہیں ہے, اگر لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ امپلیمنٹ ہو جاتا تو سپریم کورٹ میں آنا ہی نہیں تھا. اگر سپریم کورٹ نے بھی یہ فیصلہ کر دیا ہے اور ہائی کورٹ کا فیصلہ پہلے ہی یہ موجود ہے تو یہ ان ایسنس جو ہے نا, یہ یونانیمس فیصلہ ہے 5-0. ٹھیک ہے, بہت شکریہ چودھری صاحب.